اسرائیل نے امن معاہدے کی دھجیاں اڑا دی۔ اسرائیلی فوج کا غزہ میں طیارے سے گاڑی پر حملہ، ایک ہی خاندان کے 11 افراد شہید، شہداء میں 7 بچے 3 خواتین شامل۔ حماس نے ایک اور اسرائیلی یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کر دی۔ حماس کا کہنا ہے باقی 18 لاشوں کی تلاش کے لیے بھاری مشینری اور ماہرین کی ٹیموں کی آمد کے منتظر ہیں۔ سینئر حماس رہنما محمد نزال نے ایک انٹرویو میں کہا ہے حماس ہتھیاروں سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ حماس کی مسلح جدوجہد کا مقصد غزہ کی سلامتی ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد 2 سال بعد مسجدیں آباد۔ وسطی غزہ میں صدیوں پرانی مسجد میں لوگوں کی بڑی تعداد نے نماز جمعہ ادا کی۔ اسرائیلی بمباری میں تباہ خان یونس کی مسجد میں بھی نماز جمعہ کی ادائیگی۔ شہریوں کا کہنا تھا اہل غزہ اپنی سرزمین اور عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ Let me assure the nation that with the help and mercies of Allah Almighty and support of people, we will not lose an inch of this sacred land. And from here on, you all shall be contributing to the same cause and great enterprise. پاکستان کسی بھی چھوٹی سی اشتعال انگیزی کا فیصلہ کن جواب دے گا۔ یقین دلاتا ہوں مقدس سرزمین کا 1 انچ بھی دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پاسنگ آؤٹ پریڈ سے تاریخی اور غیر مبہم خطاب۔ کہا بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کرتا ہوں نیوکلیئر انوائرمنٹ میں جنگ کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ مارکہ حق میں افواج پاکستان نے پیشہ ورانہ مہارت سے دشمن کو شکست دی۔ ازلی دشمن کے خلاف انتہائی پیشہ ورانہ کارروائی کر کے رافیل طیاروں کو مار گرایا۔ دشمن کی متعدد بیسز بشمول S-400 سسٹمز کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارت نے جلد بازی میں الزام تراشی کی اور غیر جانبدارانہ تحقیقات سے گریز کیا۔ بھارتی حکمران جماعت نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے دہشت گردی کو سیاسی رنگ دیا۔ ہم آپ کی بیان بازی سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ آنے والی دہشت گردی خطے کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتی ہے جس کا ذمہ دار بھارت ہوگا۔ We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. If a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. آپریشن مارکہ حق میں پاکستان کے خلاف اپنی جارحیت میں ناکامی کے بعد بھارت ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کو ترجیحی پالیسی کے طور پر جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہمارے دشمن کا فتنہ ہند اور فتنہ خوارج کو ہائرڈ گنز کے طور پر استعمال کرنا اس کے بزدلانہ، منافقانہ اور گھناؤنے چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرتا ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال بھی اتنا ہی پریشان کن ہے۔ طالبان رجیم کو ان پراکسیوں پر لگام ڈالنی چاہیے جن کی افغانستان میں پناہ گاہیں ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور مسلح افواج پاکستان کے بہادر عوام بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام کے تعاون سے یقیناً اس لعنت کو بھی شکست دیں گے۔ یقین رکھیں روایتی میدان میں جیت کی طرح ہمارے پڑوسی کی ہر ریاستی پراکسی کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ The recent strategic mutual defense agreement with Kingdom of Saudi Arabia is a reinforcement and formalization of Pakistan-Saudi brotherhood and a step towards ensuring peace and stability in the Middle East and South Asia. For people and armed forces of Pakistan, it's a moment of unique pride to reaffirm our faithful commitment to defense of Haramain Sharifain. سعودی عرب کے ساتھ حالیہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ پاکستان سعودی بھائی چارے کو تقویت دیتا ہے۔ یہ معاہدہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کی جانب ایک قدم ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا پاکستان کے عوام اور مسلح افواج کے لیے یہ ایک منفرد اعزاز ہے کہ وہ حرمین شریفین کے دفاع کے لیے اپنی خدمات پیش کر سکیں گے۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے پرامن عمل میں بھی کردار ادا کیا۔ چین کے ساتھ تاریخی اور اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری اور دوستی پر فخر ہے۔ امریکہ کے ساتھ مضبوط اور بڑھتے ہوئے تعلقات کو دوبارہ متحرک کرنا حوصلہ افزا اور خوشائن پیش رفت ہے۔ دنیا کے متعدد تنازعات کے شکار علاقوں میں امن قائم کرنے کے لیے صدر ٹرمپ کی ذاتی کوششیں اور اسٹریٹجک لیڈرشپ واقعی قابل تعریف ہے۔
Pakistan stands by its principled stance on the indispensability of the two-state solution and the need for an independent, sovereign and viable state of Palestine based on pre-1967 war borders with Al-Quds Sharif as its capital. पाकिस्तान 1967 की जंग से पहले की सरहदों पर फलस्तीनी रियासत चाहता है। अल-कुद्स अल-शरीफ दारुल हुकूमत होना चाहिए, अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, सिफारती मैदान में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों ने गजा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। दुनिया ने बिलाखिर फलस्तीनियों पर इसराइली जारहियत, नस्लकुशी और जबरी बेघर होने का नोटिस लिया। पाकिस्तान तवक्को करता है जंगबंदी के बाद गजा की इंसानी बुनियादों पर इमदाद और तामीर नौ का अमल जारी रहेगा। उम्मीद है इससे खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम आएगा। Do not become tools and victims of information disorder encompassing fake news, misinformation, disinformation and malinformation. Pakistan's flag will inshallah continue to rise because its defenders, that is Pakistani nation, never fail. जाली खबरों और गलत मालूमात पर मुश्तमिल इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर के जराए का शिकार न बने। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब में कहा, बदकिस्मती से पोस्ट ट्रुथ एरा में तसव्वुरात हकीकत से ज्यादा वजन रखते हैं, आधे सच हकायक से ज्यादा तेजी से फैलते हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का परचम बुलंद रहेगा, पाकिस्तानी कौम कभी नाकाम नहीं होती। पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए अफगान तालिबान रजीम का कतर से राब्ता, कतर से मुज़ाकरात के लिए सालिसी की दरखास्त कर दी। तालिबान रजीम की दरखास्त पर कतर ने हुकूमत पाकिस्तान को पैगाम पहुंचाया। बरादर मुल्क कतर की सालिसी की पेशकश का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान का जवाब मुआक्कफ अपनाया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अफगान तालिबान रजीम को मुज़ाकरात के लिए अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल से रोकना होगी। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, टीटीपी और खवारिज की हर दहशतगर्दी का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफगान मीडिया ने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ्द के दोहा पहुंचने का प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया। कतर की सालिसी में अफगान तालिबान रजीम से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ्द आज दोहा जाएगा। बातचीत की तकमील तक दोनों मुल्कों में फायरबंदी पर इत्तफाक। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी। तकरीब में आमद पर हाजरीन ने खड़े होकर शानदार इस्तकबाल किया। नौजवान कैडेट्स ने शानदार मार्च पास्ट से हाजरीन का लहू गरमाया। फील्ड मार्शल ने परेड का मुआयना किया। कैडेट्स ने वतन से वफादारी और कौम की खिदमत का अज़्म दोहराया। कैडेट अहमद मुश्तबा को एजाजी शमशीर अता किया। बाबर कंपनी को कायदे आज़म अवार्ड अता किया गया। दीगर कैडेट्स को भी एजाजात से नवाजा गया। 152 में लॉन्ग कोर्स, 37 में टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71 में इंटीग्रेटेड कोर्स और 26 में लेडी कैडेट कोर्स के कैडेट्स पास आउट हुए। इराक, मालदीव, यमन, फलस्तीन, कतर, माली, बांग्लादेश समेत 40 मुल्कों के कैडेट्स ने शिरकत की। तालिबान रजीम के बाद अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया। ये लोग कल तक हमारी पनाह में थे, हमारी जमीन पर छुपते फिरते थे। आज काबुल के हुक्मरान भारत की गोद में बैठकर साजिशें कर रहे हैं। दहशतगर्दी की जंग भारत, अफगानिस्तान और टीटीपी ने मिलकर पाकिस्तान पर मुसल्लत की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान लिखा, 5 दहाइयों की जबरदस्ती की मेहमान नवाजी के खात्मे का वक्त है। पाक सरजमीन पर बैठे तमाम अफगानों को अपने वतन जाना होगा। हमारी सरजमीन और वसाइल 25 करोड़ पाकिस्तानियों की मलकियत हैं। खुददार कौमें पराई सरजमीन और वसाइल पर नहीं पलती। अफगान तालिबान रजीम बनने के 5 साल में हमारी कोशिशों और कुर्बानियों के बावजूद काबुल से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया। वजीर खारजा, वजीर दिफा, मुशीर कौमी सलामती, ISI ने दौरे किए। नुमाइंदा खुसूसी सेक्रेटरी भी गए। बॉर्डर फ्लैग मीटिंग 225 मरतबा, 836 एहतजाजी मरासले, 13 मरतबा डीमॉर्श किया गया। इस दौरान 3844 पाकिस्तानियों को शहीद किया गया।
اب احتجاجی مراسل امن کی اپیلیں نہیں ہوں گی، کابل وقت نہیں جائیں گے، دہشت گردی کا منبع جہاں بھی ہوگا اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ Going on with Afghanistan, that's an easy one for me to solve if I have to solve it. In the meantime, I have to run the USA, but I love solving wars. You know why? I like stopping people from being killed. The Prime Minister of Pakistan said, I saved millions of lives in interceding on Pakistan, and you look at Pakistan and India as an example. That would have been a bad one, two nuclear nations. پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی کرانا میرے لیے بہت آسان ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ یوکرین کے صدر سے ملاقات کے دوران گفتگو میں صدر ٹرمپ بولے، پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا میں نے سیز فائر کرا کر لاکھوں زندگیاں بچائیں، اگر مجھے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کرانا پڑی تو یہ میرے لیے آسان ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی منقسم دنیا میں مالی وسائل کی فراہمی کے موضوع پر عالمی فورم میں شرکت۔ وزیر خزانہ نے کہا حالیہ مہینوں میں باہمی تجارتی محصولات میں اضافے کے باوجود عالمی معیشت مستحکم ہوئی، پاکستانی معیشت کو عالمی شراکت داری سے نئی تقویت ملی، امریکہ سے تجارتی مذاکرات مثبت پیش رفت کی نشانی ہے، چینی قیادت سے ملاقات، سعودی عرب سے معاہدہ، سی پیک فیز 2 معیشت کے لیے خوش آئند ہے۔ وزیر خزانہ کی عالمی بینک کے صدر سے ملاقات، عالمی بینک کے ساتھ پاکستان کی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ محمد اورنگزیب کی دبئی اسلامک بینک، شارجہ اسلامک بینک، اجمان بینک اور ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن کی حکام سے بھی ملاقات ہوئی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، رائے کے مطابق اجلاس میں آرٹیکل 209 کے تحت دائر شکایات کا جائزہ لیا گیا، اعلیٰ عدلیہ کے کوڈ آف کنڈکٹ سے متعلق بھی غور کیا گیا۔ سانحہ کارساز کو 18 برس بیت گئے، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا سانحہ کارساز کے شہداء کو خراج عقیدت، کہا 18 اکتوبر 2007 کا دن پاکستان کی جمہوری تاریخ کا سیاہ مگر لازوال باب ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو 8 سالہ جلاوطنی کے بعد وطن واپس آئیں، ملک بھر سے لاکھوں جیالے شہید بے نظیر بھٹو کے استقبال کے لیے کراچی پہنچے تھے۔ قافلے پر دہشت گرد حملے اور کارکنوں کی شہادت کے بعد بھی شہید بی بی نے جدوجہد جاری رکھی۔ سانحہ کارساز ان قوتوں کی ناکامی کی علامت ہے جو عوام کی آواز کو دبانا چاہتی تھی۔ سانحہ کارساز کے شہداء قوم کے ہیرو ہیں، ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر سائبر کرائم محمد عثمان کو اسلام آباد سے اغوا کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق 4 مسلح افراد نے محمد عثمان کو بلڈنگ کی پارکنگ سے اغوا کیا۔ اہلیہ کی درخواست پر تھانہ شمس کالونی میں مقدمہ درج۔ پشاور انڈسٹریل اسٹیٹ حیات آباد میں لکڑی کے کارخانے میں آتش زدگی، فائر بریگیڈ کی 20 گاڑیوں اور 100 سے زائد فائر فائٹرز نے آگ بجھا دی۔ کولنگ کا عمل جاری، آتش زدگی میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ چین میں کمیونسٹ پارٹی نے کرپشن الزامات پر 9 جرنیلوں کو پارٹی اور فوج سے نکال دیا۔ چینی وزارت دفاع کا کہنا ہے جرنیلوں پر بڑی رقم خرد برد کرنے سمیت سنگین نوعیت کے الزامات ہیں۔ کارروائی کو بدعنوانی کے خلاف مہم کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ڈیموکریٹس کے اکثریتی شہر شکاگو میں فوج بھیجنے پر زور۔ شکاگو سرکٹ کورٹ آف اپیلز کا فوج کی تعیناتی عارضی طور پر روکنے کا حکم۔ صدر ٹرمپ نے شکاگو میں فوج تعیناتی کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ صدر ٹرمپ نے موقف اختیار کیا، شکاگو کورٹ نے فوجی تعیناتی روک کر صدارتی اختیارات میں مداخلت کی۔ شکاگو میں امن و امان قائم کرنے کے لیے فوج کی تعیناتی ضروری ہے، سپریم کورٹ شکاگو میں فوج تعینات کرنے کی اجازت دے۔ برطانوی شاہی خاندان میں بڑا فیصلہ، شہزادہ اینڈریو کا تمام اعزازات واپس کرنے کا اعلان۔ برطانوی میڈیا کے مطابق شہزادہ اینڈریو نے تمام شاہی القابات اور اعزازات سے دستبرداری اختیار کر لی۔ بیان میں کہا الزامات شاہی خاندان کے کام میں خلل ڈال رہے ہیں۔
الزامات کی سختی سے تردید کرتا ہوں. فیملی اور ملک کے مفاد میں القابات چھوڑنے کا فیصلہ کیا. بادشاہ اور خاندان سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا. افغانستان بھی بھارت کی طرح بہانے تلاش کرنے لگا. کھیل میں سیاست لے آیا. آئندہ ماہ پاکستان میں ہونے والی سہ ملکی سیریز میں ٹیم بھیجنے سے انکار کر دیا. ٹرائی سیریز پاکستان، افغانستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلی جانی تھی. T20 ٹرائی سیریز 17 سے 29 نومبر تک پاکستان میں شیڈول ہے. ICC ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم آج اپنا 5واں میچ نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گی. قومی ٹیم اب تک ایونٹ میں کوئی میچ نہیں جیت سکی. پاکستان کو 3 میچز میں شکست ہوئی جبکہ 1 میچ بارش کی نظر ہوا. نیوزی لینڈ کی ٹیم 4 میں سے 1 میچ جیت سکی، 2 میں شکست ہوئی جبکہ 1 میچ بارش کی نظر ہوا. گزشتہ روز بارش سے متاثرہ میچ میں جنوبی افریقہ نے سری لنکا کو 10 وکٹوں سے بآسانی زیر کیا. دوسرے ٹیسٹ سے پہلے چیئرمین PCB محسن نقوی کا پاکستان ٹیم کے اعزاز میں عشائیہ. چیئرمین PCB نے پہلے ٹیسٹ میں شاندار کارکردگی پر کھلاڑیوں کے جذبے اور ٹیم ورک کو سراہا. محسن نقوی نے کہا اس جذبے سے کھیلیں گے تو آئندہ بھی ملک اور قوم کا نام روشن کریں گے. لاہور کے بعد پنڈی ٹیسٹ کی باری. ٹیموں نے تیز کر دی تیاری. پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں کچھ دیر بعد اسلام آباد میں ٹریننگ سیشن کریں گی. دوسرے ٹیسٹ کے لیے بھی اسپننگ وکٹ کی تیاری. دونوں ٹیموں میں دوسرے ٹیسٹ کے لیے تبدیلی متوقع. مہمان ٹیم کے اسپنر کیشو مہاراج کی پنڈی ٹیسٹ میں شمولیت کا امکان. دوسرا ٹیسٹ پیر سے شروع ہوگا. سلطان آف جوہر ہاکی کپ میں پاکستانی جونیئر ٹیم آج تیسری پوزیشن کے میچ کے لیے برطانیہ کے مد مقابل آئے گی. پاکستان میچ 5 میں سے 1 میچ جیتا، 2 برابر ہوئے جبکہ 2 میچز میں قومی ٹیم کو شکست ہوئی. برطانیہ کی ٹیم 7 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے جبکہ پاکستان 5 پوائنٹس کے ساتھ ٹیبل پر چوتھے نمبر پر ہے. AFC فٹسال ایشین کپ کوالیفائر میں پاکستانی فٹسال ٹیم پہلی بار ایکشن میں دکھائی دے گی. پاکستانی فٹسال ٹیم اپنا پہلا میچ آج عراق کے خلاف کھیلے گی. میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع ہوگا. ایشین کپ فٹسال کوالیفائر سعودی عرب میں کھیلا جا رہا ہے جبکہ ایشین فٹسال کپ اگلے سال انڈونیشیا میں کھیلا جائے گا. اور بالی ووڈ کے تینوں خانز نے ریاض میں دھوم مچا دی. مداح، شاہ رخ خان، سلمان خان اور عامر خان کو جوائے فورم میں دیکھ کر پھولے نہ سمائے. شاہ رخ خان نے کہا ہم سرحدوں کو نہیں مانتے، اپنے کام سے لوگوں کے دل جیتتے ہیں. سلمان خان نے کہا آرٹ سب کو ساتھ جوڑتا ہے. عامر خان نے گانا گایا. خانز کا کہنا تھا اچھا اسکرپٹ ملا تو تینوں ساتھ ضرور کام کریں گے.